بارکھان میں کنویں سے ملنے والی لاشوں کا معاملہ، اغوا ہونے والے 3 افراد بازیاب، خاتون گراں ناز ایک بیٹی اور ایک بیٹا شامل۔ قتل ہونے والوں میں محمد خان مری کے 2 بیٹے بتائے جاتے ہیں سرکاری ذرائع۔ بارکھان میں قتل ہونے والی خاتون کا پوسٹ مارٹم مکمل۔ قتل ہونے والی 45 سالہ گراں ناز نہیں بلکہ 17 سالہ لڑکی ہے۔ زیادتی کے بعد گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ مرنے کے بعد لڑکی کے چہرے کو تیزاب ڈال کر مسح کیا گیا۔ پولیس سرجن بلوچستان کے علاقے بارکھان میں 3 افراد کا قتل۔ لواحقین کا کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے قریب دھرنا جاری۔ سردار عبدالرحمان کھیتران پر قتل کا الزام۔ پولیس نے صوبائی وزیر کو حراست میں لے لیا۔ ڈی آئی جی آفس کوئٹہ میں تحقیقات۔ انتخابات کی تاریخ دینا کس کا اختیار، سپریم کورٹ آج جائزہ لے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا معاملہ، چیف جسٹس کا از خود نوٹس، 9 رکنی بینچ تشکیل۔ سماعت دوپہر 2 بجے ہوگی۔ دونوں صوبائی اسمبلیاں 14 اور 17 جنوری کو تحلیل ہوئیں۔ آئین کے تحت 90 روز میں انتخابات ضروری۔ دیکھا جائے گا کہ فیڈریشن اور صوبوں کی آئینی ذمہ داری کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کا اعلامیہ۔ تمام وفاقی وزراء، مشیر وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی نے رضاکارانہ طور پر تنخواہیں اور مراد نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ ارکان کے اس وقت زیر استعمال تمام لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں اور ان کو ہم نیلام کریں گے۔ وفاقی وزراء اندرون و بیرون ملک اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ بیرون ملک دوروں کے دوران کابینہ کے ارکان 5 اسٹار ہوٹل میں قیام نہیں کریں گے۔ جون 2024 تک تمام پرتعیش اشیاء کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی۔ ہر طرح کی نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی ہوگی۔ گرمیوں میں دفاتر کھولنے کا وقت صبح 7:30 بجے رکھنے کی تجویز کو منظور کیا گیا ہے۔ تمام وزراء اور مشیر تنخواہوں اور مراعات کے بغیر کام کریں گے۔ لگژری گاڑیاں واپس لینے کا اعلان۔ کابینہ ارکان اپنے بجلی، گیس اور فون کے بل جیب سے ادا کریں گے۔ وزراء اکانومی کلاس میں سفر کریں گے۔ معاونین کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیرون ملک دوروں کے دوران 5 اسٹار ہوٹلز میں قیام اور جون 2024 تک لگژری گاڑیاں خریدنے پر پابندی عائد۔ بجلی کی بچت کے لیے گرمیوں میں سرکاری دفاتر صبح 7:30 بجے کھلیں گے۔ افسروں کو صرف 1 پلاٹ الاٹ ہوگا۔ حکومتی دعوتوں میں سنگل ڈش کا اعلان۔ کفایت شعاری پالیسی پر عمل درآمد فوری ہوگا۔ سالانہ 200 ارب روپے کی بچت متوقع۔ حکومت کا بڑے سرکاری گھر بیچنے کا پلان۔ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنانے کا اعلان۔ سفارشات کی روشنی میں سرکاری زمینوں کو فروخت کیا جائے گا۔ وزیر اعظم یا وزراء توشہ خانہ سے $300 سے زائد مالیت کا تحفہ نہیں رکھ سکیں گے۔ ریکارڈ عوام کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا۔ چیف جسٹس صاحبان اور وزراء اعلیٰ بھی ایسے ہی فیصلے کریں۔ شہباز شریف کی اپیل۔ IMF کے ساتھ ہمارے معاملات اگلے چند روز میں طے ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں مزید مہنگائی ہوگی اور تمام جو شرائط تقریباً پوری کر دی گئی ہیں۔ سبسڈیز بعض ہماری ہیں، ان کو IMF نے کم کروایا۔ انہوں نے کہا کہ غریب طبقہ اس کو دیں۔ 75 سال میں متوسط طبقہ ہے جو غریب آدمی ہے، انہوں نے ہمیشہ قربانی دی۔ حکومتوں نے اخراجات میں شاہی اس میں اضافے کیے کہ سارا بوجھ غریب آدمی کے اوپر آیا۔ ہم کہہ سکیں گے کہ حکومت نے یہ اقدامات کیے ہیں، اب اشرافیہ بھی اس میں حصہ ڈالے۔ IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد مہنگائی بڑھے گی۔ مانیٹری فنڈ کی تمام شرائط پوری کر دیں۔ سٹاف لیول ایگریمنٹ اگلے چند روز میں ہو جائے گا۔ مانیٹری فنڈ نے سبسڈی صرف غریبوں تک محدود کرنے کی شرط رکھی ہے۔ عام آدمی کو نتائج سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غریب نے ہمیشہ قربانی دی۔ اشرافیہ نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ اجتماعی کوششوں سے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے۔ وزیر اعظم کی پریس کانفرنس۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 25% اضافے کا اعلان۔
लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल तर्क, इकोनॉमी क्लास में सफर, 5 स्टार होटल्स में क़याम पर पाबंदी, दिन की रोशनी का ज्यादा इस्तेमाल, सरकारी अफसरों के बड़े घर खत्म, सिर्फ एक प्लॉट की अलॉटमेंट और सरकारी तकरीबात में वन डिश। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी किफ़ायतशारी कमेटी की ज्यादातर सिफारिशात पर अमल दरामद कर दिया। काबीना का हजम 30 अरकान तक रखने, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 15% कटौती, नई भर्तियों पर पाबंदी, वजारतों की तादाद कम करने, पेंशन इस्लाहात और सरकारी दारों की निजकारी जैसी सिफारिशात नजरअंदाज। माजी करीब में 300 अरब डॉलर बाहर मौजूद होने का प्रोपेगेंडा किया गया, बाद में ये सब झूठ निकला। रकम की वापसी का दावेदार खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। हमसे सवाल करने वाले अब तोपों का रुख दूसरी जानिब मोड़ दें। वज़ीर-ए-आज़म का सहाफ़ी को जवाब, इंतखाबात की तारीख का फैसला इलेक्शन कमीशन और मुतालिका इदारे करेंगे। सदर ममलकत का इक़दाम मुकम्मल तौर पर गैर आईनी है, शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। ये मगरमच्छ के आंसू ना हमारे साथ दे कि जी बड़ी तकलीफ है, आप कुछ करना चाहते हैं, बाहर का पैसा लेके आए। खौफ की जंजीर तोड़ने के लिए कि ये जो खौफ देते हैं ना, हम जेल में डाल देंगे, पूरी कर लो अपना शौक। देखा जिस तरह आज लोग निकले हैं, इंशाअल्लाह जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत तो आनी है हमारी, इस बारी आप नहीं बचेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, महंगाई मजीद बढ़ने का पैगाम, अवाम को तैयार रहने का कह दिया गया। मौजूदा हालात के जिम्मेदार लोग हमारे सामने मगरमच्छ के आंसू न बहाएं, बाहर रखा हुआ अपना पैसा वापस लाएं। कौम इनकलाब के लिए तैयार, जेल भरो तहरीक के आगाज पर घरों से निकलने वाले शहरियों के शुक्रगुजार हैं। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का लाहौर से आगाज, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, हमाद अजहर, मुराद रास ने गिरफ्तारी दे दी। आजम सवाती, सेनेटर वलीद इकबाल और जुबैर न्याजी भी शामिल। तमाम रहनुमा पुलिस वैन में बैठ गए। खिलाड़ियों की CCPO ऑफिस आमद, नारेबाजी। कई कारकुन पुलिस की गाड़ी में सवार मुतादिद छत पर चढ़ गए। किसी को गिरफ्तार नहीं किया, तमाम अफराद खुद वैन पर सवार हुए। पुलिस का मौक़िफ़। मैं जब कंटेनर से उतरकर CCPO के ऑफिस की तरफ रवाना हुआ तो इन्होंने पुलिस ऑफिसर को भेजा और कहा आप अंडर अरेस्ट हैं और आप प्रिजन वैन की तरफ चलें। मैंने मुज़ाहमत नहीं की और मैं प्रिजन वैन की तरफ चला आया और उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया, कंटेनर से उतरकर CCPO ऑफिस की तरफ जा रहा था। पुलिस अफसर ने कहा आप गिरफ्तार हैं। मुज़ाहमत नहीं की, मालूम नहीं कहां मुंतकिल किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। जेल भरो तहरीक के तहत तहरीक इंसाफ के 81 अफराद ने गिरफ्तारियां दी। पुलिस की पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट, तमाम अफराद कोट लखपत जेल मुंतकिल। स्पेशल बैरकें खाली करा ली गईं। 3 MPO के तहत 1 माह तक जेल में रखा जा सकता है। लाहौर पुलिस की अनोखी हिकमत अमली, मॉल रोड पर PTI कारकुनों को कैदियों की गाड़ी में बैठने की ऑफर। जिसने गिरफ्तारी देनी है वो गाड़ी में बैठ जाए, एहलकारों की जानिब से ऐलान। जुबैर न्याजी को पकड़ने पर कारकुन मुश्तइल, पुलिस वैन के शीशे तोड़ दिए। तुमने सियासी मुखालफत को सियासी दुश्मनी में बदल दिया है। अगर तुम हमें अपना दुश्मन समझते हो तो फिर तुम भी हमारे दुश्मन हो। और अब इसने कहा कि जी मैं जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा। पहले जो है वो घंटे में ही जो अवाम ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। तकरीबन 3 गाड़ियों में टोटल जो है वो 80 के करीब जो है वो लोग बैठे हैं। 2-3 जो है वो 4 इनके लीडर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया है और हमें बड़ी खुशी है। ये जिनके मुतल्लक हमने अदम एतमाद का इजहार किया है, जब वो बैठेंगे तो वो खुद जो है वो हमारे एतराज़ करने से पहले बेंच से अलहदा हो जाएंगे।
عمرانی فتنہ فساد پھیلانے میں مصروف عوام نے جیل بھرو تحریک مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی چیئرمین انتقام کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، اگر وہ ہمیں دشمن سمجھتے ہیں تو پھر ہم بھی انہیں دشمن سمجھتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور میں لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں کیا۔ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس۔ آپ کو عدالت بلا رہی ہے، آپ کو ایف آئی اے بلا رہی ہے، آپ کو نیب بلا رہی ہے، آپ کو ادارے بلا رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ جیل بھرو تحریک، کس کی آغاز ضمانت سے شروع ہوتی ہے؟ لیڈر کے۔ تحریکیں جو جیل بھرو کی ہوتی ہیں وہ ضمانت سے شروع ہوتی ہیں۔ ضمانت سے شروع ہونے والی تو جیل بچو تحریک ہوتی ہے۔ جیل بھرو تحریک کا جو مجرم ہے، جس سے سوال ہو رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے زمان پارک کے بنکر ون میں، ضمانت پارک بنا کر اس کو۔ یہ کوئی عوام کے لیے درد اور عوام کے لیے تحریک نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ جس وقت حالات بہتر ہوتے ہیں ایک تماشے کا اعلان ہوتا ہے۔ کوئی بھی جیل بھرو تحریک ضمانت سے شروع نہیں ہوتی۔ ایک ایسی تحریک ہے جس کا لیڈر پلستر باندھ کر زمان پارک میں بیٹھا ہے۔ ملک میں جب بھی بہتری آنے لگتی ہے عمران خان نیا تماشا لگا لیتے ہیں۔ عدالت، ایف آئی اور نیب کی جانب سے طلبی کے باوجود ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ مریم اورنگزیب کا رد عمل، پی ٹی آئی معاشی بدحالی، بے روزگاری اور مہنگائی کی ذمہ دار قرار۔ جیل بھرو تحریک آئین کے تحفظ اور انتخابات کے لیے ہے۔ آئین سے کھیلنے والے اپنے لیے آرٹیکل 6 کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ حکومت جان لے انتخابات کروا رہی ہے، جان چھوٹے گی۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں قوم عمران خان کے ساتھ ہے، پرویز الہی کی گرج برس۔ چین کے ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ فائنانسنگ کی منظوری دے دی۔ اسٹیٹ بینک کو رقم اسی ہفتے موصول ہونے کی توقع ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا، وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا ٹویٹ۔